وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور اہم اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کام کیا کہ وہ عذاب الہی کی مستحق ٹھہری؟ کس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر شدید زلزلہ کے ساتھ آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش کر دی؟ اس قوم پر آنے والا عذاب کتنا عرصہ تک جاری رہا اور اس قوم کے کتنے افراد عذاب الہی سے محفوظ رہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید کی 5 سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل کیے گئے عذاب کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کے نام سے منسوب ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ کتورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اہل مدین کو ہی قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ مدین بن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ شہر مدین شام کے اطراف میں سرزمین معان کے قریب واقع ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ ان لوگوں کا پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل قبیح سے روکا اور رب تعالیٰ کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پر اثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز وعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے بھی نوازا ہے۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ ناظرین، غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب نے ہی متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ قرآن کریم نے ان میں موجود 3 طرح کے عیوب بیان کیے ہیں۔ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ناظرین، قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور و لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے شعیب، تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوی و طاقتور ہو۔ یہ ان کی صریح گمراہی تھی۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے، اے شعیب، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائی۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا جس کی اطاعت واجب ہو،
اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور ان پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اچھا تم اپنے ڈگر پر چلتے رہو، ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ناظرین، اس قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ چنانچہ عذاب الہی کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی ہے اور ان پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو عذاب میں مبتلا فرما دیا، جو کہ شدید زلزلے، چنگھاڑ اور آگ کی برسات کی صورت میں تھا۔ ان لوگوں پر سخت گرمی مسلط فرما دی گئی اور 7 دن تک مسلسل ہوا بند رکھی گئی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا اور نہ ہی سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت ہی خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور یہ سب اوندے گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا شدید عذاب نازل فرما کر اس پوری کی پوری قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے: زمینی بھونچال، چنگھاڑ اور آگ کا بادل۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ان کو زلزلے زمینی بھونچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جبکہ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہو۔ ناظرین، بعض مفسرین کے مطابق قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے۔ حضرت شعیب اور ان کے ساتھی مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک وہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم سے خطاب میں فرمایا کہ میں نے تمہارے رب کے احکامات تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیرخواہی میں کوئی فروگزشت نہ کی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک سرکش اور نافرمان قوم کو ناپ تول میں کمی، بے ایمانی اور لوٹ مار اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما کر ہمیں شرک سے اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے ناپ تول میں کمی جیسے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔